اپنے گھروں میں صفائی چاہنے والے ذرا غور کریں، دل بھی تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس میں بھی صفائی آنی چاہیے۔ اس پر جو گناہوں کا میل پڑا ہے، گندگی ہے، افسوس ہے کہ ہم نے اسے ردی کی ٹوکری بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ دل صاف ہو۔ اپنے گھر کی صفائی کی فکر ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ کے گھر کی صفائی کی فکر ہو۔ وہ تو ردی کی ٹوکری ہے، جو کچرا آیا اس میں ڈال دیا، جو کچرا آیا اس میں ڈال دیا۔ جب دل صاف ہو جائے گا پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں خود بخود اس میں آئیں گی۔ گندے گھر میں آپ جانا پسند نہیں کرتے تو گندگی کی جگہ اگر اللہ آ جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تو صاف دل میں آنا پسند فرماتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں خود بخود اس میں آئیں گی۔ جس دل میں غیر اللہ کی تصویر بیٹھی ہوگی اور اللہ رب العزت اس دل میں کیسے آنا پسند فرمائیں گے؟ بت بنے بیٹھے ہیں دلوں میں، بہت سارے بت ہیں جس کی خاطر یہ زندگیاں گزار رہا ہے۔ تو ایسے گھر میں جہاں اور بہت بت ہوں وہاں اللہ کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ بڑا غیور ہے، اللہ بڑا غیور ہے۔ وہ خالص دل میں آتا ہے، جس میں شرکت ہو وہاں نہیں آتا، جس میں شرکت ہو وہاں نہیں آتا۔ جس دل میں غیر اللہ کی تصویر بیٹھی ہوگی اللہ رب العزت اس دل میں آنا کیسا پسند فرمائیں گے؟ اس لیے اس دل پر محنت کی ضرورت ہے، اسے بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ قلب کی درستگی اللہ کی یاد سے، نیک لوگوں کی صحبت سے ہوتی ہے۔ آج کہاں کہاں سے لائیں یہ چیزیں، سارا دن فرصت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ٹائم اس لیے نہیں کہ اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے، ابھی ذرا کان میں درد ہو جائے سارا ٹائم نکل آئے گا، سارا وقت نکل آئے گا۔ کیسے وقت نکلتا ہے؟ ساری مصروفیات ملتوی، کیا ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے، وقت لیا ہوا ہے، وہ 10 چکر لگائے، 10 چکر لگائے۔ بات اہمیت کی ہے، بات اہمیت کی ہے۔ قلب کی درستی اللہ کی یاد سے، نیک لوگوں کی صحبت سے ہوتی ہے۔ آج کہاں سے لائیں یہ چیزیں، سارا دن فرصت نہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ٹائم اس لیے نہیں کہ اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے، ابھی ذرا کان میں درد ہو جائے سارا ٹائم نکل آئے گا۔ وقت تو نکالنے سے نکلتا ہے، بعض لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ فرصت کی، جب فرصت ہوگی تب اللہ کو یاد کریں گے۔ تم تو فرصت کا انتظار کر رہے ہو اور فرصت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور فرصت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ عمر بھر تم کو فرصت نہیں ملے گی، یہ تو نکالنے سے نکلے گی۔ گھر کی ضروریات کے لیے، مقدمہ کے لیے، دوا کے لیے وقت نکالتے ہو، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟ جس مالک نے سب کچھ دیا ہے، نفس کی خاطر 24 گھنٹے میں کتنے نکالتے ہو، اور اللہ کے شکر کے لیے کتنا وقت نکالتے ہو؟ وقت نکلتا نہیں، نکالا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، عجیب بات ہے۔ نفس کے لیے 23 گھنٹے، اس کے لیے کھانا پینا، لباس، رہائش، سونا، نہ جانے کیا کچھ، اور اللہ کی یاد کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں، 1 گھنٹہ بھی نہیں۔ کہتا ذکر نہیں ہوتا، پابندی نہیں ہوتی، وقت نہیں ملتا۔ نفس سے مطالبہ کرو کہ آرام اور کھانا کمانے اور بچوں میں کتنا وقت لگاتا ہے، ذکر کے لیے کتنا وقت مقرر کیا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دن میں 2/3 رات میں 2/3 اللہ کی یاد کے لیے نکالا ہے. تم 1/4 8واں کچھ تو نکالو. 8واں حصہ جو بہت کم ہے وہ 3 گھنٹے اس میں بہت کچھ کر سکتے ہو. 8واں حصہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 2/3 رات میں 2/3 اللہ کے لیے نکالتے تھے. اب یہ سمجھ لو کہ ادنا درجہ 8واں حصہ 3 گھنٹے ہے جس میں نفس کی پیروی کی کاروبار کی کوئی شمولیت نہ ہو. اس میں اگر سب نمازیں بھی شامل کر لو تو بہت خشوع سے 2 گھنٹے ہوتے ہیں. یعنی نمازوں کے علاوہ 1 گھنٹہ نکالو. اس کے لیے علاج کرنا ہے دل کا. ہمارا دل بیمار ہے. سب سے اچھا یہ ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے سے رابطہ پیدا کرو. اپنی باغ اس کے ہاتھ میں دے دو. جب تک ڈاکٹر کی رائے سے علاج نہ کراؤ گے صحت کاملہ نہ ملے گی. گھبراتا ہے آدمی اس سے گھبراتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں باغ دینا بہت مشکل ہے. اپنے نفس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. بس جیسے یہ چلاتا رہے وہ ٹھیک رہے گا. اپنے نفس کے ہاتھ میں رہنی چاہیے. اس لیے اپنے فیصلے خود ہی کریں گے. اعمال کی درستی قلب کے تابع ہے. قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے یہ ہے قلب کی صحت. اس کا راستہ سب سے پہلے علم حاصل کرنا, پھر ایسے کاموں سے بچنا جن سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہو. علم حاصل کرنا, بس اوقات علم والوں سے علم کی باتیں پوچھتے رہنا. فاسأل به خبیرا, باخبر لوگوں سے پوچھتے رہو. سب سے پہلے پوچھ لینا کہ یہ اس سے اللہ ناراض ہوگا راضی ہوگا, یہ کیسے کرنا ہے. پھر جس سے مناسبت ہو جائے اس سے تعلق پیدا کرو. دنیا اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں. تم اپنے جسمانی مرض کے لیے کیسے اچھے سے اچھا طبیب تلاش کرتے ہو, اپنی زندگی نیکی پہ لانے کے لیے کیا تمہیں اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس سے ذکر پوچھ کے کر لیا کرو. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس ذکر سے تمہارا قلب کو راحت ملے وہی ذکر پہلے اختیار کرو. اس کو دل قبول جلد کرے گا. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی یاد میں رہو, اللہ کے دھیان میں رہو. انقلاب آ جائے گا دل میں. مگر ہم تو کرتے ہی نہیں. کوئی چیز کتنی پاس یا دور ہو چلنا ہر شکل میں پڑتا ہے. جب قدم ہی نہ اٹھاؤ گے تو یہ دولت کیسے ملے گی. طلب ہی نہیں ہو, سچی طلب ہوگی تو اللہ ضرور نصیب فرمائے. ایک شخص حضرت بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا. کہنے لگا حضرت پتہ نہیں ہمارے دل سو گئے. فرمایا وہ کیسے. عرض کی حضرت آپ درس دیتے ہیں, واعظ و نصیحت کرتے ہیں, دل پر اثر نہیں ہوتا. حضرت نے فرمایا اگر یہ معاملہ ہے تو یہ نہ کہو کہ دل سو گئے, تم یوں کہو دل مو گئے, دل مر گئے. وہ بڑا حیران ہوا. کہنے لگا حضرت یہ دل مر کیسے گئے. حضرت نے فرمایا دیکھو جو انسان سویا ہوا ہو اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے. جھنجھوڑنے سے بھی نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں, وہ تو مویا ہوا ہوتا ہے. جسے جھنجھوڑا جائے وہ تو اٹھ جاتا ہے, اور ہمیں جھنجھوڑا بھی جائے اور پھر بھی نہ اٹھے تو مویا ہوا ہے وہ تو. جو انسان اللہ کے کلام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنے پھر دل اصل قبول نہ کرے یہ دل کی موت کی علامت ہے. قرآن کی آیتیں سنے, نبی کے احادیث سنے, پھر بھی اثر نہ ہو تو دل تو مرا ہوا ہے, اس میں تو موت طاری ہو چکی ہے. ہم اس دل کو مرنے سے پہلے روحانی طاقت سے زندہ کر لیں. جب یہ دل سنور جائے پھر اس میں اللہ رب العزت کی محبت بھر جاتی, پھر اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی. یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. پھر اللہ کے سوا کسی اور جانب دھیان ہی نہیں جاتا. پھر بندے کا دل قیمتی بن جاتا ہے. اس دل کو سنوارنے کے لیے اللہ کی عادت مبارک یہی ہے کہ ہر زمانے میں نیک لوگوں کی صحبت رکھتی ہے.
اسی صحبت کی برکت سے اور ذکر پہ استقامت کی برکت سے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے ایسے بزرگان دین ہر جگہ ہر دور میں عطا فرمائے جن کے پاس طلب کے آنے سے ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ جو جتنا طلب لے کے آتا ہے اللہ اس کی صحبت سے اسے نفع عطا فرماتا۔ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب بیان میں اہل دل کے واقعے سناتے تو فرماتے ان لوگوں کا دل بنا ہوا تھا، اے اللہ ہمارے دل بھی سنوار دیجیے، اے اللہ ہمارے دل بھی سنوار دیجیے۔ اب دل کا ایک بڑا عمل ہے کہ ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو، ہر عمل خالص اللہ کے لیے۔ جب اللہ کی عظمت اللہ کی محبت بڑھتی ہے تو پھر اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہرتا، نہ عبادت میں نہ دل میں، نہ عبادت میں نہ عمل میں نہ نیت میں، نہ عمل میں نہ ارادے میں، کوئی اس کا پھر شریک نہیں ٹھہرتا، خالص اللہ کے لیے۔ سلف صالحین کی عبادت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں اخلاص ہی اخلاص تھا۔ یہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی شریک نہ ہو، اللہ کو ایک جاننے میں کسی کو شریک نہ بنانا، وہ عمل مخلوق کے دکھاوے کے لیے نہ ہو، وہ عمل ہر عیب سے پاک ہو۔ فضل ابن عیاض رحمۃ اللہ فرمایا اگر عمل خالص ہو لیکن ثواب کا امیدوار نہ ہو پھر بھی یہ عمل قابل قبول نہیں۔ اسی طرح اگر وہ عمل ثواب کی نیت سے ہو لیکن اخلاص پر مبنی نہ ہو پھر بھی وہ عمل قابل قبول نہیں، الا یہ کہ عمل بھی خالص ہو اور ثواب کی نیت بھی ہو، وہ عمل قابل قبول ہے۔ فرمایا خالص ہونے کی علامت یہ کہ وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، اور ثواب ہونے کی علامت یہ کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ ثواب ہونے کی علامت یہ کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو، نیت بھی خالص ہو اور طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو۔ وہ لوگ جو خالص اللہ کے لیے اعمال کرتے ہیں ان کی تعریف فرمائے، یہ لوگ اہل جنت والے ہیں کیونکہ یہ دنیا میں مساکین کو کھانا کھلاتے تھے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو مخلص لوگوں کی تعریف ہے۔ اخلاص آخرت میں نجات کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ اسی طرح دل سے غم بھی دور ہوتا ہے، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جسے آخرت کا فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل لونڈی بن کر آتی ہے، اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالیٰ کی محتاجی اس کی دونوں آنکھوں اللہ تعالیٰ محتاجی اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کے مجتمع کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، اور دنیا کا مال اس سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے مقدر ہے۔ اعمال صالحہ اور رزق کے حصول کے جائے صدور ہیں، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو کچھ خرچ کرے اس سے نیت اللہ کی رضامندی کی ہو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالے اگر مقصود اللہ کی رضا ہے اس پر بھی ثواب ملے، اس پر بھی ثواب ملے۔ حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے جہنم کی طرف جس کو پہلے کھینچ کر لایا جائے گا وہ 3 اشخاص ہوں گے، ان کے اعمال ظاہراً پاک ہوں گے لیکن نیت ٹھیک نہیں ہو۔ ایک صدقہ کرنے والا، دوسرا قرآن پڑھنے والا، تیسرا جہاد کرنے والا۔ صدقہ کرنے والا اس لیے صدقہ کرے کہ تاکہ اس کو سخی سمجھا جائے، اور قاری علم سکھائے تاکہ اس کو عالم کہا جائے، اور مجاہد اس نیت سے جنگ کی کہ تاکہ اس کو بہادر کہا جائے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں۔ اتنے بڑے اعمال اور بظاہر ہر گندگی سے پاک، لیکن نیت کے کھوٹ کی وجہ سے جہنم ان سے جلائی جائے گی، جہنم کے آغاز ان سے ہوگا۔
اخلاص قلوب کے اعمال کی بنیاد ہے، اعمال جوارح اس کے تابع ہیں۔ اخلاص کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ چھوٹا عمل بھی بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ اخلاص کی برکت سے چھوٹا عمل بھی بڑا اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ جیسا بڑا عمل دکھاوے کی بنیاد پر کیا جائے تو اس کا کوئی وزن اور اجر نہیں ہوتا۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ قول ہے، بہت سارے چھوٹے اعمال اخلاص نیت سے بڑا اجر ملتا ہے، اور بہت سارے بڑے اعمال نیت کے دار و مدار سے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عوام الناس کو اخلاص کی تعلیم اہتمام کے ساتھ دینی چاہیے۔ ابن ابی حمزہ جو کبائر علماء میں شامل ہیں فرماتے تھے، وہ فقہاء اکرام جن کی کوئی مشغولیت نہ ہو لوگوں کو ان کے مقاصد کی تعلیم دے آگے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ خود درس و تدریس کے لیے بیٹھ کر لوگوں کو ان کے اعمال کی نیت تعلیم دو، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے اعمال کو نیت کی عدم درستی کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اخلاص کا مذاکرہ ہوتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال میں نیتوں کی درستگی رہے۔ اخلاص یہ ہے کہ مباح کام کو خالص نیت سے کرو تو وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ اخلاص کی برکت سے جائز کام خالص نیت سے کرو تو وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ جیسا خوشبو لگانا ایک جائز کام ہے، اگر اس کو سنت سمجھ کے لگایا یا مسجد میں جانے کی غرض سے لگایا یا لوگوں کو ایذا رسانی سے بچانے کے لیے لگایا یا ملائکہ کو تکلیف سے بچانے کے لیے خوشبو لگائے تو وہ بہت بڑی عبادت بن جائے گی۔ جائز کام کے اندر بھی اگر خلوص آ جائے اور نیت ٹھیک ہو جائے وہ بھی عبادت بن جائے۔ نیت کہتے ہیں عبادات کو عادت سے ممتاز کرنا، بعض عبادات کو بعض سے ممتاز کرنا۔ نیت سے مقصود اللہ کی رضا ہے۔ نیت ہو جائے اور نیت کا اہتمام ہو جائے تو اس سے عادات عبادات بن جاتی۔ کھانے کی عادت ہے، دوپہر کو بھی کھاتا ہے، رات کو بھی کھاتا ہے، صبح بھی ناشتہ کرتا ہے، یہ عادت ہے، لیکن یہ عادت عبادت بن جاتی جب نیت ٹھیک ہو جائے۔ طاقت آئے گی، صحت ملے گی، اللہ کو راضی کروں گا۔ بچوں کو دیکھنا، بچوں کو دیکھ کر مسکرانا، یہ عادت ہے، لیکن اگر اس کے اندر نیت ہو، اللہ کے نبی کی پیاروں بچوں پہ شفقت کیا کرتے تھے، وہ عبادت بن جائے گی، وہ عبادت بن جائے گی۔ تو عادات بھی کپڑا پہننا عادت ہے، پہنتا ہے، ہمیشہ ہی پہنتا ہے، لیکن نیت ٹھیک کر لے اس وقت پہ، سبحان اللہ، اللہ کی نعمت کا استعمال کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرے تو وہ عادت عبادت بن جائے گی۔ پانی پینا عادت ہے، اگر نیت کر لے تو وہ عادت عبادت بن جائے گی۔ اور میرے عزیزوں، ہماری تو عبادت بھی عادت بن گئی ہے، نیتوں کے دھیان نہ کرنے کی وجہ سے ہماری تو عبادات بھی عادت بن چکی ہے۔ تو نیت کی برکت سے عادات بھی عبادت بن جاتی۔ اخلاص یہ دل کو پاک کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، قبول اعمال کا ذریعہ ہے۔ اخلاص دل کو کینہ، دھوکہ اور دوسرے رذائل سے پاک کر دیتا ہے اور عمل کی قبولیت کا سبب بنتا۔ جس قدر جو مخلص ہوگا اس کا دل پاک ہو، کینہ بغض نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے پیش نظر ہے ہی اللہ، نہ دنیا ہے نہ دنیا والے، تو پھر کینہ بغض حسد کہاں سے؟ جس قدر بڑا مخلص ہوگا، اخلاص کا درجہ اس کا بڑا ہوگا، اتنا ہی اس کا دل صاف ہو کینہ بغض حسد سے۔ اخلاص گناہوں کو مٹا دینے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عمل کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عمل کو مکمل اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کبائر کو مٹا دیتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک سرکش عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی، یہ محض اس کے اخلاص ہی تھا جو اس کے خدا کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا۔
اسی طرح راستے سے ٹہنی یا ایذا دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے. بظاہر وہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن چونکہ خالص اللہ کے لیے کیا اللہ نے کبائر گناہ بھی معاف فرما دی. اخلاص میں اتنی طاقت ہے. ہم لوگ کتنے سارے جائز کام کرتے ہیں ان میں اخلاص نہیں ہوتا اور وہ کام ایسے ہیں جس میں ہر شخص مشغول ہے. جیسے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو کھانا نہ کھاتا ہو, باتھ روم نہ جاتا ہو, نکاح نہ کرتا ہو, کپڑے نہ پہنتا ہو, خوشبو نہ لگاتا ہو, اپنے اہل و عیال کے لیے اشیاء کی خرید و فروخت نہ کرتا ہو, کوئی مدرس ہے تدریس نہ کرتا ہو. یہ اعمال اچھے ہو سکتے ہیں جب ان کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے, سب عبادت بن سکتے. اخلاص کے ذریعے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. حدیث کے مفہوم میں 3 اشخاص جو غار میں بند تھے انہوں نے عمل اخلاص سے کیا اور پھر وہ اخلاص بھرا عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا, اللہ نے انہیں ان کی وہ مشکل دور کر دی. ہاں تو اخلاص سے کیے ہوئے عمل کی برکت سے مشکلات زندگی میں دور ہوتی. سب سے بڑا وظیفہ ہے نا یہ, عمل اخلاص سے کرو. اس کی برکت سے اللہ رب العزت مشکلیں دور کرتے ہیں اور مشکلات کے اندر راستہ نکالتے ہیں. عمل میں اخلاص ہو. انسان کبھی کبھار اخلاص والی نعمت سے بڑے بڑے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے فتنے سے محفوظ فرمایا جس کی طرف اللہ رب العزت نے اس طرح ارشاد فرمایا. اس کی اہمیت کے بارے میں بہت ساری آیات اور حدیث وارد ہوئی ہیں کہ ہر عمل اخلاص سے کیا جائے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو فتنوں سے محفوظ فرماتے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ عبدہ ابن سلیمان فرماتے ہیں کہ ہم بلاد روم میں عبداللہ بن مبارک کے لشکر کے ساتھ تھے. ہماری ملاقات دشمن سے ہو گئی. جب دونوں صفیں آمنے سامنے ہو گئیں دشمنوں کی صفوں میں سے ایک آدمی نکلا, اس نے للکارا. ادھر سے ایک مسلمان صف سے نکلا, مسلمان نے یکدم حملہ کر کے اس پر تیر مارا, وہ مر گیا. پھر دوسرا دشمن لڑائی کے لیے آگے بڑھا, اس کو بھی مسلمان نے قتل کر دیا. پھر تیسرا دشمن حملے کے لیے آیا, اس کو بھی قتل کر دیا. لوگوں نے اس شخص کو گھیرے میں لے لیا تاکہ وہ پہچانے یہ کون شخص ہے جس نے تینوں دشمنوں کو مار ڈالا. نہ پہچاننے کی وجہ اس مسلمان نے اپنے چہرے پہ کپڑا لپیٹا ہوا تھا. عبدہ ابن سلمان فرماتے ہیں ہم سب اس کے پاس جمع ہو گئے تاکہ اس کو پہچانے. ہم نے ان کپڑے کو ایک طرف پکڑ کر کھینچا جس سے ان کا چہرہ ظاہر ہو گیا. وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو وہ لوگ اپنی نیکیاں ایسے چھپایا کرتے تھے اور خوبیاں اور کمالات ایسے چھپایا کرتے تھے جیسے ہم اپنے گناہ چھپاتے, جیسے ہم اپنے گناہ چھپاتے. وہ اپنی خوبیاں اور اپنی نیکیاں اور اپنے کمالات ایسے چھپایا کرتے. حماد ابن زید فرماتے ہیں ایوب کبھی کبھی حدیث سناتے تھے, ان کا دل نرمی کی وجہ سے رونے لگتا تو آپ اس رونے کو لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو زکام والا ظاہر کرتے تھے. یہاں بھی دکھاوے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو زکام والا ظاہر کیا, یعنی اپنی خوبیاں اس انداز میں چھپایا کرتے تھے. جس شخص کی نظر خالق کی طرف ہو مخلوق کو بھول جاتا ہے, حق کے ساتھ یکسوئی نصیب ہوتی ہے, ظاہری اور باطنی اعمال اس کے برابر ہو جاتے ہیں. مخلص آدمی کا ظاہر اور باطن ایک جیسے ہو جاتا, خلوت اور جلوت ایک جیسے ہو جاتا ہے. جیسے وہ جلوت میں خشوع کا اہتمام کرتا, خلوت کے اندر بھی ایسا اہتمام کرتا ہے. جیسے وہ جلوت کے اندر کسی اعمال کا اہتمام کرتا ہے تو خلوت کے اندر بھی ویسی اعمال کا اہتمام کرتا ہے, ایک جیسے ہو جاتا ہے.
ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا میرے بیٹے اس کمرے میں نافرمانی نہ کرنا کیونکہ اس کمرے میں نے 12,000 قرآن ختم کیے. اخلاص کی علامات میں سے یہ ہے 3 کے کام میں اہتمام کرنا. پوشیدہ عمل کا اجر زیادہ ہے اعلانیہ عمل کرنے سے. نیک اعمال کے آگے بڑھنا، ثواب کی امید رکھنا، پوشیدہ عمل پر حرص کرنا، پوشیدہ عمل پر دوام اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں اخلاص کی علامات ہیں. چھپی ہوئی اعمال جو ہیں ان میں حرص کرنا اور پوشیدہ اعمال پر دوام اختیار کرنا، یہ اخلاص کی علامت ہے. اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو مخلص اور اخلاص والی زندگی نصیب فرما دے. ہر وقت اپنی نیتوں پر اور اپنے ارادوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پہلی بات تو میرے عزیزو، شیطان عمل نہیں کرنے دیتا. اگر کر لے تو اس میں اخلاص نہیں ہوتا، اور اگر اخلاص کے ساتھ عمل کر بھی لیا تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس طریقے سے ریا کے ذریعے، دکھلاوے کے ذریعے اس کی یہ نیکی ضائع ہو جائے. بس اس کی کوشش ہوتی ہے کہ عمل کر بھی لیا، اخلاص سے کیا، لیکن کوئی ایسی باتیں کر دیں اور اس کو ایسا ظاہر کر دیا، نیت غلط ہو گئی تو ساری نیکی ضائع ہو. تو عمل کرنا اور اخلاص کے ساتھ کرنا اور بڑھیا کرنا اور پھر بچا کے لے جانا، یہ اصل ہے. ہمارا نفس اور شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ محفوظ ہو. تو ہر آدمی کے گناہ الگ الگ ہوتے ہیں، ہر آدمی کے گناہ الگ الگ ہوتے ہیں، اور شیطان کے پاس ہر ایک کے لیے جال الگ الگ ہے شکار کرنے کے. چور کے لیے الگ ہیں، ڈاکو کے لیے الگ ہیں، بے دینوں کے لیے الگ ہیں، اور جو عبادات کی طرف ہیں، نیکیوں والے ماحول میں ہیں، ان کے لیے اس کے پاس الگ جال ہیں. ہاں، جو نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اس کے پاس ہے. مسجد میں آنے والوں سے وہ ڈاکہ نہیں مروائے گا، شراب نہیں پلائے گا، ہاں چوری نہیں کروائے گا. وہ ان کے اندر وہ نیکیاں، وہ گناہ کروائے گا جو وہ کر سکتے ہیں. ہاں، نیکیاں ضائع کرا دے گا ریا کے ذریعے، دکھلاوے کے ذریعے. نیتوں میں کھوٹ پیدا ہو جائے، اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی. تو اللہ رب العزت بھی ہم سب کی حفاظت فرما دے. بس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وجعلنا من الشهداء والصالحين. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.